جتنا نقص ہوگا اس قلب میں اتنا نقص ہوگا اس زندگی میں. اینڈ میں ہوں یا آپ ہوں، زندگی کسی کی اگر تنگ ہے یا اس میں دشمنیاں ہیں یا اس میں تنقیدیں ہیں یا اس میں سکون نہیں ہے یا اس میں ڈرائیو نہیں ہے یا اس میں اسٹریٹجی نہیں ہے یا اس میں روحانیت نہیں ہے یا اس میں وہ نرمی اور حلیمی نہیں ہے یا اس میں وہ شفقت نہیں ہے، تو یہ مت کہیے گا کہ یہ چلتے پھرتے تکے کے اندر رینڈم پیٹرنز فوٹ ٹوگیدر ٹو بیکم اے یونیورس، یہ ملحدانہ باتیں ہیں کہ یہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے عناصر ہیں جس کے تحت آج ہم ایسے ہیں جیسے ہم ہیں، اور شاید میں بھی ایسا ہی ہوں جیسا میں ہوں. کوئی زیادہ قابل تو نہیں ہوں اور زیادہ لائق بھی نہیں ہوں اور زیادہ کوئی متقی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، لیکن جو بھی ہوں اس کے پیچھے یہ نقائص، یہ فیکٹرز، یہ مس ہینڈلنگ اور یہ انکنوینئنسز اور یہ کمفرٹ زون اور یہ نگلیکٹ کرنا، ارسپانسبلٹی، غفلت، غیر ذمہ دارانہ مزاج اور یہ بے ڈھنگا بد سلیقہ پن، یہ میٹر کرتا ہے جس کے تحت آج مسائل ہیں ہماری زندگیوں میں، جس کے تحت مسائل ہیں ہمارے ملک میں، جس کے تحت مسائل ہیں ہماری امت میں، جس کے تحت مسائل ہیں ہماری حکومتوں میں، جس کے تحت مسائل ہیں ہمارے صوبوں میں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زندگی کوئی شکل ہی نہیں بنا پائی کیونکہ تکے کے اندر ہم لوگ ہو گئے اور تکے کے اندر یہ سب خراب ہو گئے. یہ بہت غلط بات ہوگی کہنا، اور کہنا کہ یہ بالکل میتھمیٹیکلی ٹھیک ہوگا یہ بھی غلط ہے. تو بربادیوں کی اور نقائص کی اور تنقیص کی اور تحقیر کی اور تذلیل کی تاریخ کے اندر ایک عنصر، بہت بڑا عنصر اور سب سے بڑا عنصر اور سب سے اہم عنصر اصلھا ثابت ہے، وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس دل کا تعلق نہیں تھا. بڑا عنصر ہے، بہت بڑا عنصر ہے کہ زندگیوں میں جو نقص ہے، زندگیوں میں وہ جو تحریک کا مسئلہ ہے، جو تعلیم کا مسئلہ ہے یا تزکیے کا مسئلہ ہے یا زندگی کے اندر افہام و تفہیم کا مسئلہ ہے یا زندگی کے اندر جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کا مسئلہ ہے یا زندگی کے اندر اسٹریٹجیکل یا رسک نہیں لے پا رہے یا صبر نہیں کر پا رہے یا تحمل نہیں اپنا پا رہے یا بردباری نہیں اپنا پا رہے، تو اس کی بہت ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے زندگی میں. کیونکہ اللہ کی عدم موجودگی نظریات میں اور اللہ کی عدم موجودگی محبت میں اور اللہ کے ساتھ وہ لا تعلقی امید اور خوف کے ساتھ لے کے اگر نہیں ہوگی تو انسان کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیسیشنز، فیصلے. فیصلوں کے نقص کی وجہ سے ہی آج ہماری زندگی میں مسائل کھڑے ہیں، کیونکہ ہم نے فیصلے نہیں کیے، اور اگر کیے تو ٹھیک نہیں کیے، اور اگر کیے تو نبھا نہیں سکے، اور اگر کیے تو سنبھال نہیں سکے. اور فیصلوں کے پیچھے جو انسان فیصلے کرتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور اصل پرسنٹیج ہے اللہ سے تعلق انسان کا. اللہ سے تعلق ہی اس فیصلے کی ہمت دلاتا ہے، اس فیصلے کے لیے قدم بڑھواتا ہے، اس فیصلے کے اوپر اسے استقامت دلواتا ہے، اس فیصلے کے اوپر اسے صبر دلواتا ہے، اس فیصلے پر اسے برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، اس فیصلے کے اوپر مزید فیصلے کرنے کی توفیق دیتا ہے، ان فیصلوں کے اوپر دوسروں کو فیصلے کرنے کی توفیق دلواتا ہے، وہ دوسروں کو فیصلے کرنے کے لیے ہمت دلاتا ہے. وہ یہ فیصلہ تھا جس نے ایک انسان کو کنویں سے باہر نکالا. یہ فیصلہ تھا جو لوگوں کو دنیا کی اس آہو تبگ رونق سے اور یہ چمک دمک سے نکال کے لے گیا ان وادیوں کے اندر جہاں وہ تلاش کر رہے تھے سکون کی. یہ فیصلے تھے جنہوں نے لوگوں سے بڑے بڑے کام کروائے. یہ فیصلہ تھا جس نے انسان کو مسلح پہ کھڑا کیا. یہ فیصلہ تھا جس نے انسان سے وہ حرام چھڑوایا. یہ فیصلہ تھا جس نے انسان سے وہ توبہ کروائی. یہ فیصلہ تھا جس نے انسان کو یہ منوایا میں غلط ہوں، میں غلط ہوں. یہ فیصلہ ہے. یہ فیصلہ ہے جس سے انسان کہتا ہے میں نے معاف کیا. یہ فیصلہ ہے جس سے انسان کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ فیصلے ہیں
جس سے انسان کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قربان کرتا ہوں، فدا کا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فیصلہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں ان کی ناموس کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. یہ فیصلہ ہے نا. یہ فیصلہ ہے کہ ایک ملک فیصلہ ہے نا کہ ایک ملک کہتا ہے کہ میں اس سے آگے جاؤں گا. یہ فیصلہ کہ ایک ملک کہتا ہے میں اس سے زیادہ آگے اپنی ٹیریٹری بڑھاؤں گا. یہ فیصلے ہیں زندگی کے. اور فیصلے میں نقص جتنے بھی رہے ہوئے ہیں یا ان میں تکمیل تجمیل تحسین نہیں ہو سکی، اس کے پیچھے ہے کہ اللہ نہیں ہے زندگی میں. کیونکہ اللہ کے بغیر فیصلے کر تو لیتے ہیں لوگ، لیکن فیصلہ کیونکہ فوراً نتیجہ نہیں لے کے آتا، فیصلہ کیونکہ فوراً یکدم فیصلے کاٹنے کا نام ہے. اللہ کے بغیر یہ فیصلوں کا سفر انسان کیسے کرے گا؟ اور اگر فیصلے ٹھیک نہیں ہوئے تو تجربے ٹھیک نہیں ہوں گے، اور اگر تجربے ٹھیک نہیں ہوئے تو نتائج صحیح نہیں آئیں گے، اور اگر نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے تو استنباط اور استقرار ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر استخراج ٹھیک نہیں ہوگا تو جو رزلٹ اور اس کی انالیسز ہوگی وہی غلط ہوگا. تو جب یہی غلط ہوگا تو پرسیپشن اور عقیدہ اور نظریہ بھی غلط بنے گا آگے سے. تو فیصلے ہیں جس کے ساتھ وہ اللہ کا تعلق بڑا ایک میجر اس کا ایک آرٹیکل اور اصل آرٹیکل کہ اللہ نہیں ہے زندگی میں، تو فیصلے نہیں ہو سکے. اور ہوئے تو وہ بے ڈھنگے تھے یا غلط تھے یا بد سلیقہ تھے یا بد تہذیب فیصلے تھے، یا استقامت نہیں تھی یا صبر نہیں تھا یا استقلال نہیں تھا. اور فیصلہ نہیں ٹھیک تھے تو ایکسپیرینس ٹھیک نہیں تھا، اور اگر ایکسپیرینس ٹھیک نہیں تھا تو مزاج اور طبیعتیں بھی وہ نہیں بن سکیں جو اللہ کے آگے بھی عاجز ہوتی ہیں، مخلوقوں کو بھی سنبھالنے والی بنتی ہیں، لوگوں کی بھی خدمت کرتی ہیں، راتوں کو روتی بھی ہیں. کانوا رہبانا فی اللیل وفرسانا فی النہار، کہ وہ دن میں گھوڑوں پر جہاد جو کرتے تھے اور راتوں کو جو ان کی کمریں سیدھی رہتی تھیں اور سجدوں میں رہتی تھی تہجدوں میں، وہ اس لیے ہوتے تھے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس یہ بولتا تھا کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور ایکسپیرینس کے اندر وہ روحانیت بولتی تھی کہ اگر میں نے یہ مس کر دیا تو وہ دل الا وحی القلب، جس کے تحت وہ ایک نیوکلیئر انرجی جو اللہ نے انسان کو دی ہے، جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ بنتا ہے یا اپنی چھوٹی سی دنیا کا بادشاہ بنتا ہے، اس کے لیے اس کے ایکسپیرینسز غلط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا عقیدہ غلط ہوتا ہے اور اس کی سوچ اور نظریہ غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پریکٹسز غلط ہو جاتی ہیں. تو لوگ اگر آج اللہ کی طرف راغب نہیں ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں رب تعالیٰ کا وہ مقام اپنے دل میں، منہ زبانی کی بات نہیں کر رہا میں، اگر وہ دل میں مقام نہیں ہے، اللہ کی شان کی سبحان کو اگر وہ اس طرح نہیں سمجھتے تو ان کے ایکسپیرینسز نہیں ان کو ٹیلی کرا سکے جس سے وہ مانتے کہ بھئی اللہ اللہ ہے. وہ مانتے کہ واقعی 3 ڈائمینشن سے باہر کی ایک دنیا ہے جسے لاجیکلی اور میتھمیٹیکلی نہیں سمجھایا جا سکتا، اور وہ اللہ ہے. اس لیے ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے اس ایریے پہ کام کرنے کی، جس طرح سے دل کو اس ایریے پہ اپنا تعلق بنانے کی ضرورت ہی، کیونکہ فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ فیصلوں سے آگے بڑھانا ہے اپنے آپ کو، فیصلوں سے تہجدیں اور نمازیں بھی بڑھانی ہیں، فیصلوں سے اجتماعی معاملے بھی بڑھانے ہیں، فیصلوں سے تحریکیں بھی بڑھانی ہیں، فیصلوں سے ملک تک بھی لے کے جانی ہے، فیصلوں سے خاندان تک صحیح کرنے، اور فیصلوں سے ہی اپنے آپ کو کنویں میں بند کر لینا. تو کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر اس کا ایکسپیرینس عین اس طرح سے ہوتا جو ہونے کا حق ہے، تو وہ کبھی بھی ایک منفی سوچ اور نیگیٹو سوچ کا آدمی نہ بنتا. انسان کے فیصلوں اور زندگی کی اس کاٹ اور سفر سے گزرنے کے بعد زہر کے پیالے پینے کے بعد بھی وہ مٹھاس آتی ہی اس لیے ہے کیونکہ اللہ ہے، ورنہ تو میں آپ کو نہ چھوڑوں آپ مجھے نہ چھوڑیں. اس انسان کو وہ بیلنس اور وہ ایکولیبریم اور کاٹنے کے اندر وہ جو لوگوں کے زخم اور وہ خود کی غلطیاں بھی جو اس کی ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی وہ جو ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ زندگی میں رہتا ہے آپٹیمسٹکلی، وہ اس لیے کیونکہ اللہ اس کی زندگی میں وہ پازیٹیوٹی